شامی صاحب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان بھر سے کچھ جامعات سے اسٹوڈنٹ آئے تھے، ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ مختلف جامعات سے جی ہاں اسٹوڈنٹس کس بنیاد پر سلیکٹ کیے گئے تھے؟ اب سر یہ تو ان کو پتہ ہوگا، آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں ابھی سر جو اصل میں وہاں سے جو معلومات آتی ہیں وہ ہم وہی شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، ملک دشمن بکی مار دیتے ہیں، بکی پہ بکی، پتہ نہیں سر۔ اچھا، ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہے گی، یہ وہی بات ہے جو سر جس کے بارے میں جو ہے وہ خطوط میں بھی لکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ اچھی بات ہے، نوجوانوں سے ملاقات کی ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب میڈیا والوں سے ملاقات کریں گے۔ اچھا، کل بھی آپ کہہ رہے تھے سر۔ میڈیا کے جوان جو ہیں، نوجوان، انہی سے ملاقات کر لیں۔ اچھا ہاں، ہم جیسے بزرگوں سے نہ کریں، آپ جیسے لونڈوں لپاٹوں سے کر لیں۔ اللہ اکبر۔ چلے وہ دیکھتے سنتے میڈیا والوں سے بھی بات کریں نا، بڑا اچھی بات ہے، نوجوانوں سے ملے ہیں، ان کو امید دلائی ہے، حوصلہ دلایا ہے، نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، اور بار بار وہ یہ بات ہماری ظاہر ہے کہ فوج پاکستان جو ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور پاکستان کی بڑی طاقت ہے۔ پاکستان کے ادارے باقی کمزور ہو چکے، لیکن جو ادارہ مضبوط ہے اس کو تو کمزور نہیں کر سکتے نا۔ یعنی ایک ٹانگ پہ اگر ایک پاؤں پہ چوٹ لگے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ دوسرے پاؤں پہ بھی چوٹ لگا لی جائے۔ تو بہرحال اب وہ ہمارے عمران خان صاحب بھی دن رات لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، دن رات تو لگے تو اس لیے ہوئے ہیں نا کہ بھئی ہماری طرف توجہ کیجئے، کوئی نظر کیجئے، ادھر بھی دیکھیے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ نظر جا نہیں رہی سر اس طرف، لیکن بہرحال ہاں۔ اچھا سر، کسی جو تو جائے گی نا، وہ کہتے ہیں بھئی میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو جیسے تو باجوہ صاحب کا، لیکن وہ ان سے قرار تو نہیں تھا نا سر، کیا باجوہ صاحب کا نور نظر تھا، ظہیر الاسلام کا لخت جگر تھا، اس سے بعد پاشا صاحب جو ہیں ان کے قلب و نظر میں تھا میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مجھے ایسے ہی غیر سمجھ لیا آپ نے، تو دیکھیے ایسا نہ کیجئے، میں وہی ہوں مومن مبتلا۔ چلیں سر، فی الحال تو وہ ڈسے جا رہے ہیں، ایسا مومن جو ایک ہی سوراخ سے ڈسا جا رہا ہے بہرحال۔ اچھا سر، پتہ نہیں ثوابی جلسے کے آفٹر شاکس تھے، خراب پرفارمنس یا کچھ اور، شیر افضل مروت صاحب ہیں، اطلاع آ رہی ہے کہ پارٹی سے نکال دیا، پارٹی سے، ہاں جی نکال دیا۔ اور وہ جناب ہمارے جو کیا ہے گور صاحب، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ سن لیتے ہیں سر ذرا، جب ان سے پوچھا گیا، حریم جدون صاحبہ نے، ہماری کورسپونڈنٹ نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ پارٹی کے ایسے مسائل جب آ جاتے تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی نکالنے کا، لیکن اینی وے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ڈیل کریں گے اس کے ساتھ۔ میرے پاس جو انسٹرکشن خان صاحب کی آتی ہے میں ان کو امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ادروائز میرے پاس ابھی تک ایز وی اسپیک میرے پاس کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ پہلے بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ مذاکرات، تو ہم نے تو بڑا نیک نیتی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کو جو حالات ہے، معاملات ہے اور جو مسائل ہے، ان کی سنجیدگی کا اور ان کی سیریسنس کا شاید ان کو ادراک نہیں ہو سکا، ویلی انفارچونیٹ ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے اس کو سیز کرتے اور آگے کی طرف بڑھتے، دو قدم آگے بڑھتے اور سارے سیاسی مسائل کے لیے حل ڈھونڈتے، لیکن اٹس انفارچونیٹ کہ یہ موقع ضائع ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ انٹرنل معاملہ ہے، پھر مذاکرات کا انہوں نے لے کے بیٹھ گئے کہ مذاکرات ختم ہو گئے، تو بھائی یہ انٹرنل معاملہ ہے آپ کا نا، تو سوال پوچھے نہ جائیں اس پہ۔ تو پھر پاکستان کا جو انٹرنل معاملہ ہے وہ آپ آئی ایم ایف کے سامنے کیوں لے گئے؟ ماضی میں بھی رکھا، وہ بھی اپنے یہیں رکھتے، تو وہ تو انٹرنل معاملہ وہاں لے گئے، اپنا انٹرنل معاملہ جو رکھنا نہیں چاہتے باہر، ایسی بات نہ کریں، اپنا اندر بھی کھول دیں اور وہاں بھی اپنے اندر میں بھی جھانک کے دیکھیں۔ وہ شیر افضل مروت بیچارے بڑے مزے کے آدمی تھے، بڑی پرلطف گفتگو کرتے تھے، ایک دیوانے تھے، دیالے تھے، اور کیا قصور کیا؟ ابھی تو علی امین گڈا پور کا ہاتھ پکڑ کر نعرے لگاتے رہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، اور اچھے وقت میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب سی دیے۔ وہ تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے تھے، اسی لیے سزا دی گئی سر ان کو۔ تو میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ تو غیر سے اب شیر افضل مروت جو ہیں نکل گئے، اب دوسرے اور بھی کوئی نکلیں گے، اور وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے کنڈی صاحب کہتے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کے پی کے، وہ کہتے ہیں دیکھیے اب
पार्टी से तो निकाल दिया उनको, चेयरमैनशिप तो खत्म कर दी ना, अब उनको इक़्तिदार से निकालेंगे। अगला नंबर हो सकता है सर वैसे उनका तो यही कहना है। तो क्या क्या पता लगता है। और वो हमारे जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उनको भी, जो सेक्रेटरी इत्तलात थे, हाँ जी, उनको भी फारिग हो गए। जी हाँ, वो भी उस मनसब से हटा दिए गए। मलिक अदील इकबाल साहब हैं, उनको जो है वो बना दिए। जुनेद अकबर साहब भी एक्टिव हो गए जो है ना, पीटीआई अपने आप से ही निपट रही है, दूसरे से हुकूमत को तो निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना उनसे। कि क्या कहते हैं कि अपने ही दिल को मार लिया मार मार के, देखे तो कोई जबर मेरे इख्तियार के। अपने ही आपको पीट रही है पीटीआई, अपने को थप्पड़ लगा रही है, अपने लोगों को किसी के कान पकड़ा रही है, किसी को निकाल रही सर, है। ये जो चेंजेस, यानी टीम में तब्दीली हो रही है। अभी ये भी खबर आई है कि जी कंवल शोज़ेब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी का रुकन बना दिया गया और आमिर डोगर को अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका मेंबर आलिया बना हमजा दिया जो है वो भी धड़ल्ले की खातून है, मतलब चटाक पटाक गुफ्तगू करती हैं, माशाल्लाह, बड़ी कादिर कलाम है, और मैं तो उनका बड़ा कायल हूँ। अच्छा। बड़ी होती बहादुरी से खड़ी रही हैं, अच्छी बात है, डटी रही हैं। और फिर वो जो आमिर डोगर साहब हैं, वो अब वो सियासी कमेटी में पहुंच गए। जी हाँ, मुज़ाकराती कमेटी में, जो अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात कमेटी कर रही है। वो जो बच्चर साहब हैं हमारे, मलिक अहमद खान बच्चर, वो जो पंजाब असेंबली के लीडर हैं। जी हाँ, अपोजिशन लीडर। अब वो तो वाइकआउट कर गए, आज तो वॉकआउट, कहते हैं हम नहीं बैठेंगे असेंबली में। तो भाई नहीं बैठेंगे तो फिर लेकिन हुकूमत के लिए आसान हो जाएगी, खटाखट बिल मंजूर कराएगी। तो बहरहाल सर, जो पीका के खिलाफ जो दरख्वास्त गई है अजहर सिद्दीक साहब की वसातत से, उसमें वो साथ खड़े हुए हैं राना अजीम साहब के, यानी कि नहीं, वो तो पिटिशनर में शामिल है, अदालत में होते हैं ना। जी हाँ, तो अदालत को अपने भी पड़ी हुई है, अदालत पूछती है भाई अदालतों के साथ क्या सलूक हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये भी तो देखें ना। तो कोई ऐसा नुस्खा भी तो बताना पड़ेगा ना कि सोशल मीडिया से बचना कैसे है, उसके दांत खट्टे कैसे करने हैं, उसका जहर कैसे निकालना है। तो राना अजीम साहब को भी, बच्चर साहब को भी, हमारे वो जो भट्ट साहब हैं, अफजल भट्ट साहब, उनको भी, अरशद अंसारी साहब को भी, सबको मिलकर चाहिए कोई ऐसा नुस्खा भी बताएं कि ये सोशल मीडिया जो है इसके दांत तो निकाले ना।